ایک ایسا مسلم سائنٹسٹ جس کی خاطر چاند کے ایک ٹکڑے کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا. ایک ایسا مسلم سائنٹسٹ جس کے نام پہ آج بھی بغداد کا ایئرپورٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ایک ایسا مسلم سائنٹسٹ جس کے نام پہ اسپین میں ایک فیوچرسٹک برج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن شاید ہی اس سائنٹسٹ کا نام کسی کو پتا ہو. دیکھیں، جب کبھی بھی جہاز کے بننے کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نے رائٹ برادرز یا ڈاوینچی کا نام تو ضرور سنا ہوگا. لیکن یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ ہم نے ابن فرناس کو بھلا دیا. ایک ایسا انسان جس نے سب سے پہلے اڑنے کی کوشش کی. اور یہ بات میں نہیں کہتا، بلکہ آج بھی کافی سارے بکس میں یہ بات ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی میں آپ کے لیے نیچے ریفرنسز بھی لکھتا ہوا جاؤں گا. ابن فرناس ایک ایسا انسان جس کو آج بھی دنیا ایک انجینئر، ایسٹرونومر، فلاسفر اور ایز اے فرسٹ ایویٹر یاد کرتی ہے. شیخ المقاری اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ابن فرناس وہ انسان تھا جس نے 852 میں دنیا کی سب سے چھوٹی سی فلائٹ لی، وہ بھی کپڑے اور لکڑی کے سہارے سے، جس میں وہ صرف ہلکا سا زخمی ہوا. اور یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ کہتے ہیں کہ 875 میں اس نے ایک اور نیا ڈیزائن تیار کیا. اس نے ونگز تیار کیے، وہ بھی لکڑی، کپڑا اور بازوں کے پر کی مدد سے. کہتے ہیں کہ یہی ڈیزائن 600 سال بعد ڈاوینچی نے بھی بنایا تھا. دیکھیں، آج بھی جب کبھی آپ سیفلی لینڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ابن فرناس کی کنٹریبیوشنز ہیں. کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ایئر کرافٹ لینڈ کرتا ہے تو اس کا ٹیل اس میں کروشل رول پلے کرتا ہے. اور یہ آئیڈیا بھی ابن فرناس کا تھا. لیکن یورپ اور دنیا نے ابن فرناس کو بھلا کے رکھ دیا. اور کہتے ہیں کہ جب 15th سینچری میں یورپ کے حالات بدلنے لگے تو گراناڈا کے پلازا میں ابن فرناس اور الاندلس کی 4000 سائنسی کتابیں جلا دی گئیں، جن کے ساتھ ساتھ ان کا اتہاس بھی کہیں نہ کہیں جل کے رہ گیا. اور یہ باتیں اس ٹائم کی ہیں جس ٹائم کو ہسٹری اسلامک گولڈن ایج کے نام سے یاد رکھتی ہے. تو آپ جب کبھی بھی اب فیوچر میں جہاز پہ بیٹھے ہیں تو صرف رائٹ برادرز کو ہی نہیں بلکہ ابن فرناس کو بھی یاد رکھیے گا.